سورت الرحمن قرآن کی نہایت خوبصورت اور اثر انگیز سورتوں میں سے ایک ہے جو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کرتی ہے اور بار بار سوال کرتی ہے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورت الرحمن۔ الرحمن نہایت مہربان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن، اسی نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اسے بیان کرنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے مطابق چل رہے ہیں، اور ستارے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی، تاکہ تم تول میں کمی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تول کو قائم رکھو اور ترازو میں کمی نہ کرو۔ اور اس نے زمین کو مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں پھل ہیں اور کھجورے ہیں جن کے خوشے غلافوں میں ہیں، اور بھوسے والا اناج ہے اور خوشبودار پودے۔ پس اے جنس و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو سوکھی ہوئی ہوتی ہے جیسے کمیار کا گارا، اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں مشرقوہے اور دونوں مغربوہے کا رب ہے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو دریاؤں کو آزاد چھوڑ دیا جو آپس میں ملتے ہیں، ان کے درمیان ایک آڑ ہے، وہ ایک دوسرے پر غالب نہیں آتے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کی ہیں کشتیاں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح بلند چلتی ہیں، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جو کچھ ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی جو عظمت اور بزرگی والی ہے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اسی سے مانگتا ہے، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ عن قرب تنب وقد ابو جولو، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، تم زور کے بغیر نہیں نکل سکتے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم بچ نہیں سکو گے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹے گا اور وہ گلابی رنگ کے تیل کی مانند ہو جائے گا، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اس دن نہ انسانوں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ ہی جنوں سے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجرموں کو ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا، پھر ان کی پیشانیوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے تھے، وہ اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے رہیں گے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس کے علاوہ پرہیزگاروں کے لیے دو باغات ہوں گے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں ہر قسم کے درخت اور پھل ہوں گے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں دو چشمے بہتے ہوں گے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی لوگ فرشوں پر تکیا لگائے بیٹھے ہوں گے جو باریک ریشم اور موٹے ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے قریب لٹک رہے ہوں گے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی حوریں ہوں گی جنہیں نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہوں، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے علاوہ دو اور جنتیں ہوں گی، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ گہرے سبز رنگ کی ہوں گی، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں دو چشمے ابل رہے ہوں گے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں پھل کھجور اور انار ہوں گے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں خوب سیرت اور حسین عورتیں ہوں گی، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ خیموں میں ٹھہری ہوئی ہوں گی، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنہیں نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ سب تختوں پر تکیا لگائے بیٹھے ہوں گے، سبز قالینوں اور خوبصورت مسندوں پر، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ اس سورت سے ہمیں کئی اہم اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ ایک، اللہ کی بے شمار نعمتوں کا اعتراف۔ سورت الرحمن ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہے،
جسم، عقل، زمین، آسمان، پھل، پانی، روشنی، امن، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ 2. شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرنا۔ اس صورت کے ذریعے اللہ ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ ہم ناشکری نہ کریں بلکہ ہر نعمت پر شکر ادا کریں۔ 3. اللہ کی قدرت کا ادراک۔ زمین و آسمان، سورج و چاند، سمندر و دریا، سب اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ یہ ہمیں اللہ کی عظمت و قدرت کا احساس دلاتے ہیں۔ 4. جزا و سزا کا تصور۔ اللہ نے جنت و جہنم کا تذکرہ کیا تاکہ انسان نیکی کرے اور بدی سے بچے۔ جو اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے خوبصورت جنتیں ہیں۔ 5. عدل و انصاف کی اہمیت۔ اللہ نے ترازو کا ذکر فرمایا جو انصاف کی علامت ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ہر کام میں انصاف کریں، نہ کمی کریں نہ زیادتی۔ 6. انسان کی تخلیق کی یاد دہانی۔ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور اسے عقل و بیان عطا کیا گیا۔ یہ مقام حاصل کر کے انسان کو غرور نہیں بلکہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ 7. قرآن کی تعلیم کی عظمت۔ سورت کی ابتدا ہی میں الرحمن، اس نے قرآن سکھایا کہہ کر بتایا گیا کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت قرآن ہے۔ 8. قیامت کا خوف۔ سورت میں قیامت کے مناظر اور مجرموں کی حالت بیان کی گئی ہے جو ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ 9. اللہ کا علم اور اختیار ہر چیز پر حاوی ہے۔ سورت بتاتی ہے کہ اللہ ہر دن نئی شان میں ہوتا ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ 10. جن و انس دونوں مخاطب۔ یہ سورت انسانوں کے ساتھ جنات کو بھی مخاطب کرتی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہدایت ہر ذی عقل کے لیے ہے۔